بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی کچھ مکروہات کا بیان چل رہا تھا، تو ایک چیز یہ بھی ہے مسئلہ کہ ناپاک چیز جیب میں رکھ کر نماز نہیں ہوتی، اور اگر پڑھ لی تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی ناپاک چیز ہوئی، سیمپل دینے جا رہا تھا اپنے یورین کا، جیب میں ڈال لیا تو نماز نہیں ہوئی۔ اچھا، پھر نوٹ، کرنسی، پاسپورٹ وغیرہ، شناختی کارڈ وغیرہ کے اوپر جو تصویر ہوتی ہے یہ جیب کے اندر ہو تو اس صورت کے اندر کیا ہے؟ جائز ہے، کیونکہ وہ چھپ جاتی ہے نا جی، جب جیب کے اندر آپ نے ڈالی تو وہ تو نظر تو نہیں آ رہی، تو اس لیے جو ہے نا جی کیا ہے، نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، آستین کونیوں تک چڑھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا جی کیا ہے، مکروہ ہے۔ اور اسی طرح کوہنی تک والی آدھی آستین والی جو ہے نا جی وہ کیا کرنا، قمیض پہننا، شرٹ پہننا جو ہے نا جی، یہ پہن کر نماز پڑھنا جو ہے نا یہ کیا ہے، مکروہ ہے، اس سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اچھا، ایک آدمی نے کیا کیا، وضو کرتے وقت اپنی آستین چڑھا لی، پھر آگے جماعت میں شریک ہو گیا، اب وہ بازو ننگے کھڑے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کر کے اتارے، ایک دم جو ہے نا جی دونوں ہاتھ جو ہے نا جی وہ اس کام کے اندر لگا جائے، دیکھنے والا سمجھے کہ یار نماز پڑھ رہا ہے یا اپنے جو ہے نا جی کپڑے سیٹ کر رہا ہے، ایسے نہ کرے، وگرنہ یہ عمل کثیر ہو کر کیا ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کہ گرمی اور پسینے کی وجہ سے نماز کے اندر کیا کرتا ہے کہ دونوں ہاتھ جو ہے نا جی وہ چھوڑ کر اپنی آستینیں چڑھانے کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے جی، گرمی لگ رہی ہے، تو یہ عمل کثیر ہو کر نماز کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ اور یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں دوبارہ بھی کہ کوہنیاں اگر کھلی ہوئی ہوں تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن خلاف سنت ہے اور ناپسندیدہ مکروہ ہے۔ جبکہ کپڑا بھی موجود ہے بھائی، پھر آپ کو کیا مجبوری ہے؟ اگر نہ ہو، کوئی مجبوری ہو گئی پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ جو بلا ضرورت اپنے آپ کو جو ہے نا جس کو بازو کو نماز میں ننگا کرنا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ کوٹ پینٹ پہنا ہوا ہے، اگر یہ کپڑے پاک ہوں تو نماز ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح ریشمی کپڑا اور سونا مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن کسی شخص نے کیا کر لیا، اس کو نماز کے دوران پہن کر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو جو ہے نا جی یہ حرام کام کرنے کا گناہ ہوگا کہ بھئی جب تیرے اوپر شریعت نے حرام کیا تو نے کیوں پہنا ہوا ہے؟ کیوں؟ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا جی مرد کے لیے استعمال کرنا حرام ہے، لیکن یہ ناپاک نہیں ہے، نماز کے دوران ناپاک چیز اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اچھا، اسی طرح مزی جو ہے یہ نجس ہے، مزید جس کپڑے کو لگے گی وہ کپڑا نجس ہے، اس سے نماز پڑھنا درست نہیں، اس کو بھی دھونا ضروری ہے۔ مزید وہ مادہ ہے جو انسان کے جسم سے اس وقت نکلتا ہے جب اس کو شہوانی خیالات آتے ہیں، تو لیس دار مادہ کیا ہوتا ہے، مادہ منویہ سے پہلے نکلتا ہے، یہ بھی کیا ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے۔ نماز میں ٹخنوں سے نیچے پاجامہ وغیرہ لٹکا کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ آدمی ثواب سے محروم رہے گا۔ اور نماز سے ہٹ کر بھی عام حالت میں بھی ٹخنوں سے اوپر کپڑے کو رکھنا ضروری ہے۔ احادیث میں ایسے شخص کے لیے بڑی فائدہ آئی ہے۔ ہمارے ہاں الٹے کام ہو گئے پڑے، مرد جو نا جی وہ کرتا ہے میں اپنے ٹخنے ڈھانپ کر رکھوں، حالانکہ بھئی حکم یہ ہے کہ تو اپنے ٹخنے جو ہے کھلے رکھ، شریعت کا حکم ہے۔ اچھا، عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنے ڈھانپ کر رکھے، وہ ننگے رکھتی ہیں عورتیں جو نا جی، وہ تو جو نا جی ایسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ تو آدھی آدھی پنڈلی ننگی کرے پھر رہی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ عورت کے ستر ہے بھائی۔ اس طرح ہی ستر ہے جس طرح کے جسم کے جو پوشیدہ اعضاء جو ہیں ستر ہے، وہ شرم کی جگہ ہیں، جس طرح ان کو چھپانا ضروری اور فرض ہے، یہ بھی ستر کی جگہ، اس کو بھی چھپانا اور ضروری اور فرض ہے۔ ہم لوگوں نے جو ہے جی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دیکھو دین کو ہی بدل دیا، اس کو ستر میں سے ہی نکال دیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو غیر مرد کے لیے عورت کو اپنے ان حصوں کو چھپانا فرض اور ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر نماز میں بلا ضرورت سجدے میں جاتے ہوئے جو ہے جی اپنا پاجامہ ٹھیک کرنے لگ جاتے ہیں، شلوار ٹھیک کرنے لگ جاتے ہیں، خلاف ادب، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح نماز کے اندر بار بار اپنی شلوار کو، پاجامے کو ٹھیک کرنا یہ بھی اچھا نہیں ہے، نماز بہرحال ہو جائے گی۔ اچھا، اگر کوئی آدمی جو ہے سجدے میں جاتے وقت اپنے پاجامے کو اوپر کرتا ہے، پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر جو ہے نا جی اپنے قمیض کے پچھلے دامن کو ٹھیک کرتا ہے، سیٹ کرتا ہے، تو اس کو عادت بنا لیتا ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ اور فرماتے ہیں مولانا فتاوی رحیمیہ والے، کہتے بعید نہیں کہ فعل کثیر ہو کر نماز فاسد ہو جائے۔
اس عادت سے بچنا چاہیے. کبھی کبھار ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن اس کو عادت بنانا جو ہے وہ درست نہیں ہے. اچھا، پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جی نماز کے اندر کپڑوں کے اوپر، داڑھی کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں لوگ. تو یاد رکھیں کہ بہت فضول حرکت ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. اور زیادہ کرنے سے، بار بار کرنے سے عمل کثیر ہو کر نماز فاسد بھی ہو جاتی ہے. ایسی فضول چیزوں سے بچنا چاہیے. جی بلا ضرورت بدن کھجا رہے ہیں، بدن پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، یہ مکروہ تحریمی ہے. تو نماز کے اندر جو خشوع و خضوع ہونا چاہیے. کبھی یہ تصور کریں کہ ہماری پاکستان کے صدر سے، وزیر اعظم سے ملاقات ہو رہی ہے، ہم اس کے سامنے بیٹھے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ کیا داڑھی کھجائیں گے؟ کپڑوں کو ٹھیک کریں گے؟ نہیں، پھر ہم آرام سے بیٹھتے ہیں، ادب سے بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. تو جب ان کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں تو پھر یہ اس طرح کی حرکتوں کی کیا تک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایسی نماز نصیب فرمائے جو واقعی معراج بن جائے ہماری. ایسی نماز نصیب فرمائے جو واقعی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو.